السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ساتھیو، میری ماؤں اور بہنوں، آج کل گناہ کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس راستے پہ جاؤ، جس چوراہے پہ جاؤ، جس جگہ پہ جاؤ، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے گناہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ گالی دینا، برا بھلا سوچنا، برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، اسی طرح سے آج کل جو ایک اور فیشن چلا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، شادی میں، بیاہ میں، پارٹی میں، فنکشن میں، ناچ گانوں کا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے۔ یعنی اس چیز کو ہم کرنا ثواب سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ناچنے کے کیا نقصانات ہیں اور ڈانس کے کیا نقصانات ہیں، گانے کے کیا نقصانات ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ناچ بہت ہی معزز کام سمجھا جانے لگا ہے۔ اسی وجہ سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جانے لگی ہیں۔ کلبوں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں، جن کو آپ 5 اسٹار ہوٹل کہتے ہیں، ننگے ناچ ہوتے ہیں، اور زیادہ دور نہ جا کر ہر کوئی اپنے صوبہ، اپنے علاقے میں، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے محلے میں، سماج میں، گلیوں میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، ناچ گانے کا رواج کتنا عام ہو گیا ہے کہ پارٹیوں کے اندر، شادی بیاہوں اور منگنی جیسے تقریبات میں ناچنا بالکل عام ہو گیا ہے۔ یورپ کے نفس پرست لوگوں نے ایک مجلس ایسی قائم کی کہ جس کے اندر عورتیں اور مرد مل کر ناچتے ہیں، جس کا نام انہوں نے دیا ڈسکو ڈانس پارٹی۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمان مغربی طریقوں پر چلنے کو اپنی ترقی اور کامیابی سمجھنے لگے ہیں۔ ناچ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سب سے زیادہ کامیاب ذریعہ ہے اور ہتھیار ہے۔ اس سے جنسی ابھار پیدا ہوتا ہے، غلط خیالات پیدا ہوتا ہے، اور بے حیائی کے پورے مراتب اور منازل طے ہونے کا ذریعہ ہے۔ حاصل اس ڈانس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے دل کا سہارا، آپ کی وہ پیاری اولاد جن سے آپ کی ہزاروں امیدیں وابستہ ہیں، جو آپ کی عزت کا سامان بننے والی تھیں یا بننے والا تھا، وہ بد نظروں سے نظر ملا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے لیے ذلت کا ایک ایسا توق تیار کر دیتی ہیں جس کا بدنما داغ آپ کی عزت و شرافت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ گانا اور ناچ یہ اسلام میں جائز ہے ہی نہیں، اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ گناہ تو سکھا ہے اور ایک گناہ بہت گلا ہے۔ مثال کے طور پر سور کھانا حرام ہے، وہ گلا ہے، آدمی اس سے گھن کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناچ گانا کرنا حرام ہے، یہ سکھا ہے۔ سود کھانا، رشوت لینا، یہ سکھا ہے، تو انسان اس کو خوش ہو کر لے، لیکن گناہ میں دونوں معاصی میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سور کرنا حرام، ایسے ہی یہ اعمال کرنے بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو گانا سنتا ہے یا گانا گاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت میں۔ مجھے ساتھیوں، ہمیں بچنا ہے اس چیز سے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، قرآن والا بنایا، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ضرور گزاریں گے، اور دنیا کی ان خرافات سے، ان واہیات سے، ان گانے بجانوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دور رکھیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو خوب شیئر کیجیے،
اور میرے ویڈیو کو لائک کریے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔